لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم انما مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق انما مثل اہل بیتی فیکم کمثل باب حطۃ فی بنی اسرائیل من دخلہ غفر لہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الحبیب الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وصل علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ قابل احترام دوستو بزرگوں، ہمارا مضمون یہ چل رہا ہے، ایک سوال کے تحت میں ہماری باتیں چل رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آسمان ہدایت کے ستارے بتایا، اہل بیت کو کشتی بتایا، اور ہم زمین کی مخلوق ہے، تو ان تینوں چیزوں میں کیا جوڑ ہیں؟ اس تعلق سے ہمارے سامنے 4 ہفتے بات آئی۔ 2 ہفتے ہم نے سراجم منیرہ پر بات سنی، 2 ہفتے ہم نے اصحابی کالنجوم کے تعلق سے بات سنی۔ اب آج ہم اہل بیت کے تعلق سے سن لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن کریم میں 22ویں پارے میں سورت نمبر بھی 33 ہے اور آیت نمبر بھی 33 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے گندگی کو دور کر دے، گندگی کفر اور شرک کی اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ دور کر دے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کا لفظ استعمال فرمایا، اور عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں بھی اہل بیت بولا جاتا ہے، لیکن اسی لفظ کو بول کر ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ساری آیت کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اہل بیت کا ترجمہ نہیں کیا جاتا۔ اہلن بھی عربی کا لفظ ہے، بیتن بھی عربی کا لفظ ہے۔ اہل کہتے ہیں والے کو، اور بیت کہتے ہیں گھر، یعنی گھر والے۔ یہ عربی کا لفظ ہے اہل بیت۔ فارسی میں بولیں گے اہل خانہ، وہ بھی گھر والے ہوتے ہیں، اور اردو کے اندر کہیں گے گھر والے۔ عربی کا اہل بیت بھی وہی گھر والے مراد ہیں جو اردو میں بولا جاتا ہے، لیکن اہل بیت کا تصور ہمیں جو دیا جا رہا ہے اہل سنت والجماعت کو، وہ بہت محدود دیا جاتا ہے۔ اہل بیت میں وہی مخصوص افراد شامل کیے جاتے ہیں جو ان کے چہیتے ہیں، جن سے اپنا کام نکال رہے ہیں۔ ہم مسلمانوں سے سوال کریں، اپنے اہل سنت والجماعت کے لوگوں سے سوال کریں کہ بھائی اہل بیت کون ہیں؟ عمومی طور پر ہمارا جواب ہوگا حضرت علی، حضرت فاطمہ الزہرا، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم۔ چند نوجوانوں سے سوال بھی میں نے اس تعلق سے کیا، کچھ اور بات سننے ملے، لیکن ہمیشہ یہی سنتے آئے نا، اہل بیت کون ہے؟ کہ اہل بیت حضرت علی ہے۔ اسی لیے ایک اور لفظ بولا جاتا ہے، وہ پنجے پاک اور پنجے تن بولا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا تصور نہیں ہے اور یہ عقیدہ نہیں ہے۔ اہل بیت کہتے کس کو ہے؟ عربی کی ایک لغت ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے بیان کیا ہے تو قرآن کریم کا اپنا ایک منشا ہے۔ دونوں چیزوں کو اگر سمجھیں گے تو نہ لغت کے اعتبار سے اہل بیت صرف یہ حضرات ہوتے ہیں، یہ حضرات بھی شامل ہیں، لیکن صرف یہ حضرات نہیں ہوتے ہیں۔
اور قرآن کریم کا منشا دیکھیں گے تب بھی یہ لوگ صرف یہی حضرات نہیں ہوتے، بلکہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو بیان کیا ہے وہ ان حضرات کی شان کو بیان نہیں کیا۔ بات یبیت بیتن، بیت جو اہل بیت لفظ بولتے ہیں نا، بات یبیت بیتن سے ہے، رات گزارنا۔ وہ گھر اور وہ افراد جو ایک ہی گھر کے اندر ایک کمرے میں رات گزارتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے اہل بیت۔ اب گھر والوں میں اور اہل بیت میں بیٹا بھی شامل ہے، بیٹی بھی شامل ہے، بیوی بھی شامل ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، ایک وقت آتا ہے اب بیٹے کے لیے الگ کمرہ کر دیا جاتا ہے، اب بیٹا ماں باپ کے ساتھ نہیں سو سکتا، بیٹی کا ایک وقت آتا ہے کہ اس کو بھی الگ کمرہ دے دیا جاتا ہے، بھائی بہن ایک ساتھ میں کمرے میں سوتے ہیں، لیکن ایک عمر کا تقاضا ہوتا ہے کہ بھائی کے لیے بھی کمرہ الگ، بہن کے لیے بھی کمرہ الگ۔ یہ بھی اہل بیت میں شامل ہے، لیکن ایک وقت تک رہتے ہیں، پھر ان کے کمرے الگ ہو جاتے ہیں، ان کے گھر الگ ہو جاتے ہیں۔ ایک ہستی ایسی ہے اور ایک فرد ایسا ہے جو ہمیشہ ساتھ میں رہتا ہے اور بلکہ وہ رات کا ساتھی ہوتا ہے، وہ ہماری بیوی ہے۔ جب سے ہمارے نکاح میں آتی ہیں زندگی کی اخیر تک وہ ہمارے ساتھ ہمارے کمرے میں رہتی ہے۔ تو اہل بیت کا پہلا جو فرد ہے اور کامل فرد ہے وہ بیوی ہوتی ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ازواج مطہرات سب سے کامل اور سب سے پہلے فرد ہے، کیونکہ رات وہی حضرات گزارتے ہیں، میاں بیوی ساتھ میں گزارتے ہیں۔ اس لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان ہے کہ مجھے بعد میں یہ علم ہوا کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہیں۔ اگر میرے محبوب نبی کے وصال کے وقت میں یہ مسئلہ مجھے معلوم ہوا ہوتا تو میں کسی اور کو غسل نہ دینے دیتی، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ساری بیویاں مل کر اپنے ہاتھوں سے غسل دیتی۔ تو اہل البیت جو لفظ بولا جاتا ہے نا، یہ گھر والے ہیں، اور گھر والوں میں لغت کے اعتبار سے سب سے پہلے بیوی آتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بھی اگر کوئی بندہ دعوت دے کہ مولانا ذرا اپنے گھر والوں کے ساتھ میرے گھر تشریف لائیے، اب امام صاحب اپنے بیٹے کو بھی لے کر جائے، بیٹی کو بھی لے کر جائے، اور جب سامنے والا میزبان پوچھے امام صاحب کون کون ساتھ میں آیا ہے، اب امام صاحب یوں کہے میرا بیٹا بھی ہے میری بیٹی بھی ہے، تو سوال کیا ہوگا، گھر والے نہیں آئے؟ یہ عام بات ہے، کوئی بڑی بات نہیں جس کے لیے علم کی ضرورت پڑے اور علم کی گہرائی کی ضرورت پڑے۔ ہم ہمارے سماج میں بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، گھر والے بولے ہی جاتے پہ سب سے پہلے بیوی کو، اس لیے شوہر کیا کہتا ہے، یہ میری گھر والی ہے، اور بیوی کہتی ہے یہ میرا گھر والا ہے۔ تو گھر والے سب سے پہلے بیویاں ہوتی ہے۔ تو اہل بیت رسول میں سب سے پہلے جو افراد شامل ہیں وہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں شامل ہیں۔ لیکن بتاؤ کیا ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہے؟ ہمیں بات وہی سمجھائی گئی ہے، بس وہی 5 تن ہمارے کانوں کے اندر ڈالے گئے، وہ 5 تن، 5 فارسی میں کہتے ہیں، وہ بات ہمارے ذہنوں میں ہے، یہی سنتے چلے آئے، یہی سوچتے چلے آئے، جب بھی اہل بیت کا لفظ سنا یا بولا تو ہمارے سامنے یہی ہستی آئی ہے۔ حالانکہ اہل بیت رسول میں حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 11 بیویاں بھی شامل ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد بھی شامل ہیں۔ ہاں یہ انکار نہیں ہے کہ اولاد کی اولاد بھی شامل ہے، انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ اہل بیت میں صرف 5 تن شامل ہیں، صرف یہی حضرات شامل ہیں، یہ غلط ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اہل بیت کا مفہوم جو اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر بیان کیا، اللہ رب العزت شروع کر رہے آیت تخییر سے، اختیار دینے کی آیت سے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پاک نبی کی بیویوں سے بات کرتے ہوئے، کلام کرتے ہوئے فرمایا، یا نساء النبی، اے میرے نبی کی پاک بیویوں،
اللہ کے حبیب سے تو بہت باتیں ہو گئی، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، کبھی طٰہٰ، کبھی یاسین، کبھی مزمل، کبھی مدثر۔ یہ گھر والے بھی اتنے اونچے مقام والے ہیں کہ اللہ براہ راست بات کر رہا ہے کہ نبی جی آپ سے تو ہم بات کرتے اور لطف اٹھاتے ہیں، ذرا آپ کی بیویوں سے بھی ہم ڈائریکٹ بات کر لیں۔ اس میں پہلی آیت جو ہے نا، اس میں یہ ہے، آیت تخییر ہے، اختیار دیا گیا کہ اے میرے نبی کی بیویوں، اگر تمہیں دنیا کی دولت چاہیے تو آؤ، ہمارے نبی تمہیں دنیا کی دولت دے دیتے ہیں، تمہاری چاہت کی چیزیں دے دیتے ہیں، جو چاہیے تمہیں دنیا کی دولت کے اعتبار سے مل جائے گا، لیکن آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر تم اللہ رسول کو چاہتی ہو تو پھر آگے کیا کرنا ہے وہ اللہ نے آگے بیان فرمایا۔ ابتدا اللہ رب العزت نے یا نساء النبی سے کیا، آگے کی آیتوں میں بھی یا نساء النبی ہے۔ اب یہاں پر آیت آئی ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، اللہ تم سے پلیدی کو دور کرنا چاہتا ہے۔ شروع میں اللہ کے حبیب کی بیویوں کا ذکر، اس آیت کے پیچھے جو بعد کی جو آیت ہے نا، اس میں بھی اللہ کے نبی کی بیویوں کا ذکر۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بات نبیوں کی بیوی سے ہو رہی ہو اور پھر اچانک کسی اور کی طرف بات مڑ جائے؟ لیکن اس میں کیا بات کہی جاتی ہے، اس میں دھوکہ اس طرح سے دیا جاتا ہے کہ اس کے اندر ہے نا مذکر اور مؤنث، یہ دو لفظ ہوتے، آدمیوں کے لیے لفظ الگ بولا جاتا، عورتوں کے لیے لفظ الگ بولا جاتا۔ اس میں اللہ رب العزت نے جو لفظ استعمال کیے وہ مذکر یعنی آدمیوں والے استعمال کیے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم، تم سے، اگر عورتوں سے خطاب ہو عمومی طور پر تو انکن آنا چاہیے، لیکن یہاں انکم ہے، اس بات سے ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے اور یوں کہا جا رہا ہے کہ دیکھو یہاں پر عورتیں مراد نہیں، یہاں مرد مراد ہے۔ اس کا آسان جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ اچھا چلو تمہاری بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں، اگرچہ تمہاری بات سراسر غلط ہے لیکن پھر بھی تھوڑی دیر کے لیے مان لیتے ہیں۔ تو اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس آیت میں شامل ہے یا نہیں؟ تو وہ کہتے شامل ہے، کیونکہ اگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ہٹا دیتے ہیں، نہ علی رہتے ہیں نہ حسنین کریمین رہتے ہیں، اپنا مفاد نکالنے کے لیے وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کرتے ہیں۔ تو اب ہمارے علماء نے سوال یہ کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرد ہے یا عورت ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے؟ تمہارے کہنے کے حساب سے کہ اس آیت میں اللہ نے مردوں کو بیان کیا ہے اور مردوں سے بات کی ہے، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو عورت ہیں، تو پھر حضرت فاطمہ الزہرا کو بھی ہٹا دو۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم کا جو منشا ہے اور قرآن کریم میں اللہ پاک نے جس اہل بیت کو بیان کیا ہے وہ ازواج نبی کو بیان کیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو بیان کیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، حضرت فاطمہ کو بلایا، حضرت حسنین کریمین کو بلایا، اور جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کملی اوڑھ رہے تھے وہ کملی ان کے اوپر ڈالی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے اللہ یہ بھی میرے گھر والے ہیں، یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، فَتُطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، ان کو بھی پاک کر دے، ان کو بھی اہل بیت میں شامل کر لے۔ اللہ کے حبیب کی دعا کی وجہ سے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت حسنین اہل بیت میں شامل ہوئے، اور قرآن کی وجہ سے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں شامل ہوئی۔ لیکن ہوتا کیا ہے، آدھی بات کچھ لی جاتی ہے، آدھی بات کچھ اور لی جاتی ہے، آیت قرآن کریم کی لی جاتی ہے اور مفہوم حدیث کا لیا جاتا ہے، اور اس طرح سے ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک بندے نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا لیا اور پھر دوسرے قرآن کریم کا ٹکڑا لیا، ہے دونوں قرآن کریم کے ٹکڑے، لیکن اس نے پڑھا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال کیے۔ اب آگے جو ٹکڑا ملا رہا ہے نا وہ آیت پوری نہیں کر رہا، بلکہ آگے پڑھ رہا ہے سیدخلون جہنم داخرین، کہ وہ عنقریب ذلیل ہو کر دوزخ میں جائیں گے۔
اب آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ تو نے غلط پڑھا، یہ قرآن نہیں ہے. یقیناً اس نے غلطی تو کی ہے، لیکن یہ قرآن کریم ہے. ایسا نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ قرآن کریم نہیں ہے. اس نے غلطی کیا کی، تھوڑا ٹکڑا کہیں کا لیا، تھوڑا ٹکڑا کہیں کا لیا اور دونوں کو ملا دیا. ایمان والوں کے تعلق سے تو جہنم کو بیان نہیں کیا اللہ پاک نے، بلکہ اس آیت میں کیا بیان کیا؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ یہ بیان فرما رہے ہیں. اور اس نے کیا کیا؟ آگے کا ٹکڑا نہیں لیا اور وہ جہنمیوں کا، کافروں کا ذکر جو اللہ پاک نے کیا نا، اور اس پر جو وعید بیان کی اس کو جوڑ دیا. بس سیم اس طرح سے ہم کو دھوکہ دیا جاتا ہے. آیت لی جاتی ہے قرآن کریم کی اور مفہوم بیان کیا جاتا ہے حدیث پاک کا، اور ہم کو یوں کہا جا رہا ہے کیا یہ غلط ہے؟ بھائی ہم اس کو بھی مانتے ہیں، لیکن یہ بات پوری نہیں ہے. دین کے نام پر بے دینی، ایمان کے نام پر بے ایمانی پھیلائی جا رہی ہے. اگر آدمی بے ایمانی کھول کر لے کر آ جائے، ہر کوئی انکار کر دے گا، کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن دین کے آڑ میں، ایمان کے آڑ میں کام کیا جائے تو سادے سیدھے لوگ دھوکے میں پھنس جاتے ہیں. اللہ والوں نے ایک بہترین مثال دی ہے. ایک جگہ پر شادی ہو رہی تھی. اپنے یہاں کھانے کا مزاج زیادہ ہے نا، اس لیے بات انشاءاللہ تھوڑی جلدی سمجھ میں آئے گی. شادی ہو رہی تھی، بڑے مالدار کی یہاں شادی تھی. وہ ڈی جے بجانے والوں کو، آج کے دور کے حساب سے ہم سمجھے، ڈی جے بجانے والوں کو بلایا تھا. وہ سارنگی لے کر آئے اور کیا سے کیا بجانے کے آلات لے کر آئے. ایک مفتیا بندہ تھا جو مفت خور تھا، بس کہیں بھی دعوت ہو گھس جاؤ. لڑکے والے پوچھیں گے بھائی تم کون ہو؟ میں لڑکی والوں کی طرف سے آیا ہوں. اور لڑکی والے پوچھیں گے تم کون ہو؟ میں لڑکے والوں کی طرف سے آیا ہوں. آیا کھانے کے لیے، نہ ادھر رشتہ نہ ادھر رشتہ، لیکن اپنا مطلب نکالنا ہے. اللہ والے فرماتے ہیں شادی ہو رہی تھی، وہاں بینڈ باجے بج رہے تھے. ایک بندہ طفیلی یعنی مفت خور، کھانے والا، کھانے کا عادی، وہ بندہ آیا. اس نے سوچا کہ اتنا بہترین کھانا پکا ہے، بھلا کیسے چھوڑ سکتا ہوں، لیکن ترتیب کیا بناؤں، میرے پاس کارڈ تو ہے نہیں کہ چلو کارڈ دکھاؤں گا مجھے بھی اجازت مل جائے گی. اب شکل اس نے یہ اختیار کی کہ ان بجانے والوں کے ساتھ میں بھی شامل ہو جاتا ہوں. وہ بجانے والوں کے ساتھ شامل ہو گیا. اس نے بھی ایک لکڑی لے لی اور وہ بھی بجانے لگا. اب سب ساتھ میں بجا رہے تو سر کے اندر آواز ہے، بہترین آواز نکل رہی ہے. لیکن جو مالک تھا نا وہ بڑا چالاک تھا، جس کی شادی تھی وہ بڑا چالاک تھا. جب کھانے کا وقت آیا اس نے دروازہ کا ایک پڑ بند کر دیا. ایک بندہ اندر داخل ہو سکے اس طرح سے دروازہ کھلا رکھا اور کہا بھائی پاس دکھا کر اندر جاؤ، پاس دکھا کر اندر جاؤ. سب اس طرح سے جا رہے. اب یہ بجانے والوں کی باری آئی تو وہ جو بجانے والے تھے ان کے پاس تو پاس تھا، لہذا انہوں نے پاس بتایا. کہا اچھا ایک کام کرو بجا کر دکھاؤ. ایک نے بجایا، کہا بھائی تو صحیح ہے تو اندر جا. دوسرا، تیسرا. اب اس کی باری آئی، نہ اس کے پاس پاس ہے اور بجانے کا کہا تو بجا بھی نہیں پا رہا ہے. کبھی زندگی میں اس نے بجایا تو بجا پائے. تو اب سیٹھ نے کہا کہ تو جھوٹا ہے. کہا نہیں، اصل میں میرا معاملہ یہ ہے کہ میرا ہے نا سب کے ساتھ بجتا ہے، اکیلا نہیں بجتا. یہ معاملہ ہے دین کے نام میں بے دینی، ایمان کے نام پر بے ایمانی. اگر اہل بیت کا دعویٰ چھوڑ دے تو ساری بات کھل کر آ جاتی ہے. اس لیے نام اہل بیت کا ہے. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں کسی سے طنز کرنا نہیں، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہنا. ہمیں سمجھنا ہے، اہل سنت والجماعت کو سمجھنا ہے کہ اہل بیت کا مفہوم کیا ہے، قرآن کریم کا منشا کیا ہے. اس بات کو ہمیں سمجھنا پڑے گا. لہذا جب یہ بات ہم سمجھ لیں گے ہم کسی دھوکے میں نہیں آئیں گے. لہذا یہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں سب سے پہلے مراد ہیں، اس کے بعد اولاد بھی شامل ہے حدیث کی وجہ سے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اب اہل بیت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہیں، لیکن مسلمانوں ایک سوال یہ ہے کیا ان 11 بیویوں کے نام ہمیں یاد ہیں؟ ہاں، ہمیں وہ برے الزامات یاد ہے جو دشمنوں کی طرف سے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر لگتے ہیں، وہ ہمارے نوجوانوں کو یاد ہے. لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے نام، کچھ ساتھی جو دین سے جڑے ہوئے ہیں، دعوت کے کام سے جڑے ہوئے ہیں یا علماء کی مجلسوں میں آتے ہیں، وہ چند نام بتا سکتے ہیں.
پورے نام شاید ہمارا عام ساتھی نہ جانتا ہو. یہ ہمارا حال ہے دوستو. یہ اہل بیت کے ساتھ محبت ہے. پھر دوسرا فائدہ نہیں اٹھائے گا تو کیا ہوگا؟ کیا کہا جا رہا ہے کہ دو کے جھگڑے میں تیسرا فائدہ اٹھا لیتا ہے. اس لیے اللہ والوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کے نام بھی ہمیں یاد ہو. وہ امہات المؤمنین ہیں، تمام ایمان والوں کی مائیں ہیں. سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زوجہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. لہذا حضرت خدیجہ الکبریٰ سے لے کر آخری بیوی تک کے نام ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور بہت آسان ہے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پہلے نکاح ہوا. دوسرے نمبر پر حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا. پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح ہوا. پھر مختلف نکاح ہوتے گئے. کبھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جہاد میں تشریف لے گئے، خاندان کی بڑی ہیں، سردار کی بیٹی ہیں، اس کو اپنے نکاح میں لا کر اس کو اعزاز دیا اور اس خاندان والوں کی دل جوئی کی. اس طرح سے اللہ کے حبیب نے بہت ساری عورتوں کو اپنے نکاح کے اندر جگہ دی ہے. تو بہرحال سب سے بڑی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سب سے چھوٹی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. حضرت حفصہ ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ام سلمہ ہیں. اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے والی ام سلمہ کے بعد ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. دو زینب ہے. ایک اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن ہے، پھوما کی بیٹی ہے، اور ایک دوسری ہے، دوسرے خاندان کی ہے. دونوں زینب ہے. ایک زینب بنت خزیمہ ہے، ایک زینب بنت جہش ہے. حضرت ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے. بہرحال میرے محترم دوستو بزرگوں، ہمیں امہات المومنین کے نام بھی یاد ہونے چاہیے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی 7 اولاد تھی، 3 بیٹے تھے، 4 بیٹیاں تھیں. ان کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور اپنی اولاد کے نام ان کے ناموں پر رکھنے چاہیے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے بیٹے کا نام حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. دوسرے بیٹے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ان کو طیب اور طاہر اور مطیب اور مطہر بھی کہا جاتا ہے. ان کے کل 5 نام ہیں حضرت عبداللہ کے، اور تیسرے بیٹے حضرت ابراہیم ہیں. 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 4 بیٹیاں ہیں. اب یہاں پر بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے. اللہ کے حبیب نے اس آیت کے نازل ہونے پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، دوسری بیٹیوں کو نہیں بلایا. یہاں بھی دھوکہ دیا جا رہا ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے، جس وقت یہ آیت نازل ہوئی سن 9 ہجری میں نازل ہوئی، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں نازل ہوئی. اس وقت اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 بیٹیوں کا وصال ہو گیا تھا اور انتقال ہو گیا تھا. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی انتقال ہو گیا تھا. تینوں بیٹیوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، اور تینوں بیٹوں کا بھی انتقال ہو گیا تھا. اولاد میں صرف حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی. اس لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بلایا. تو اہل بیت کا مفہوم بہت وسیع ہے. اہل بیت کے فضائل کیا ہیں، ان کا مقام کیا ہے، ان کا ادب کس طرح سے کرنا چاہیے، وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ میں ہم بیان کریں گے. لیکن میرے محترم دوستو بزرگوں، سب سے پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اعتبار سے اہل بیت کون ہیں اور حدیث کے اعتبار سے اہل بیت کون ہیں، ان کے کیا نام ہیں. نام یاد کریں برکت کے لیے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہوں نے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، خلوت کی زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں. اس لیے ان کے نام بھی ہمیں یاد ہونے چاہیے، اور اپنی بچیوں کے نام ازواج مطہرات کے نام پر رکھنے کی عادت ڈالیں، تاکہ ہمارے گھروں میں بھی برکتیں آئیں اور ہماری بچیوں کے اندر بھی وہ صفات اور وہ اخلاق آئے جو امہات المومنین کے اندر تھی.
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.